جنت کے کمروں کا ذکر، جنت کے میووں کا ذکر، جنت کی نہروں کا ذکر، جنت کے پھلوں کا ذکر، لیکن مولا سورہ دہر میں اللہ نے حوروں کا ذکر نہیں کیا ہے، حوروں کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ بھئی ہر مولوی جب بھی قرآن پڑھتا ہے حوروں کو تلاش کرتا رہتا ہے، حوروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن سورہ دہر میں اللہ نے حوروں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ چھٹے امام کے پاس ہے کہ سوال کیا، مولا کہتے ہاں جنت کے کھانوں کا ذکر ہے، جنت کے میووں کا ذکر ہے، جنت کے کنگنوں کا ذکر ہے، جنت کی نہروں کا ذکر ہے۔ حوروں کا ذکر اس لیے ہے کہ سورہ دہر میں اللہ نے عظمت زہرا ظاہر کی ہے، اور جس میں زہرا آ جائے اس میں حوریں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد ہمیں اللہ عظمت سیدہ بیان کر دے، وہاں حوریں نہیں آ سکتی ہیں۔ جب جہاں عظمت سیدہ آ جائے وہاں حوریں آ سکتی ہیں، غار کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسے ممکن ہے چادر زہرا میں کوئی؟ تو لہذا پھر کہنے کا حق دیجئے گا اللہ نے آیتوں میں بھی انہیں وحدہ لا شریک رکھا ہے، صورتوں میں بھی انہیں وحدہ لا شریک رکھا ہے۔ جہاں پہ ان کی عظمت ہے اللہ نے کسی کا ذکر ہونے نہیں دیا ہے۔ جہاں پہ ان کا ذکر آ جائے وہاں کسی کا ذکر نہیں آنے دیتا، جہاں پہ ان کی عظمت آ جائے کسی کا چہرہ کیسے آنے دیتا؟ بڑے بڑے چہروں کی آج تلک خواہش ہے کہ میرے ابا بھی اہل بیت میں داخل ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں اہل بیت میں داخل ہو جائے۔ اگر توجہ ہے تو جملہ عرض کروں، بسم اللہ، کیونکہ جب ہم تفاسیر میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پتلی گلی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اہل بیت تک پہنچ جائیں۔ کم از کم اتنا جانتے ہیں کہ عظمت کی معراج کا نام اہل بیت ہے۔ عزت و ترقی دینے کے لیے اپنے ان بزرگوں کو بھی جن کے ابا بھی ان سے کہتے تھے اگر بزرگی ہونے کی علامت کسی معیار پہ جانا ہے تو ہم بھی آپ کے ابا جان ہیں، لیکن پھر بھی راستے تلاش کرتے ہیں کہ فلاں بھی اہل بیت میں سے ہے، فلاں بھی اہل بیت میں سے ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا قصیدہ خانے کرنے والا اللہ ہو اس کی عظمت میں کسی اور کو کیسے داخل کر سکتا ہے؟ اب اللہ نے جب اہل بیت کا تعارف کروایا کس انداز میں کروایا؟ جب ساری ہستیاں چادر کے نیچے آ گئی، بچے بچے حدیث اقصا سے واقف ہیں، مگر وہ نقطہ عرض کرنا ہے مجھے، سارے چادر کے نیچے آ گئے، اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو سبحان اللہ و ابوہا و بالہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اب تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کا، اور تعارف کا جو مرکز بنی ہوئی ہے وہ ایک ہی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی تعارف کروانے کے لیے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس میں نبی کی بیٹی ہیں جسے اللہ قرآن میں کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے۔ یہاں پہ بھی ذکر ہو سکتا تھا کہ اس میں نبی کی بیٹی ہیں، اس میں نبی کے داماد ہیں، اس میں نبی کے نواسے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ ایسے کر سکتا تھا اللہ، اس کے بعد سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت چلنا ہے، امامت کے ذریعے تعارف ہو جاتا، اس میں ایک امام کی بیوی ہے، اس میں ایک امام کے بچے ہیں، اس میں ایک امام کا سسر ہے، اس طرح سے بھی تعارف ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس انداز میں تعارف کروایا کہ قیامت تک کے لیے جن کے دلوں میں خواہشیں پلک رہی تھی ان کی دلوں کے اوپر ایسے تالے لگا دیے، ان کی قلموں کی نوکیں توڑ دی، ان کی زبانوں کو بند کر دیا، زہرا کے ذریعے تعارف کروا کے فرمایا اس میں ہے زہرا کے بچے، اس میں ہے زہرا کے شوہر، اس میں ہے زہرا کا بابا، یعنی اب جو کوئی بھی نبی کا رشتہ دار ہے تو ہوتا رہے، اگر کوئی حسنین کا دوست ہے تو ہوتا رہے، اگر علی سے رشتہ داری ہے تو ہوتی رہے، لیکن اگر اہل بیت میں آنا ہے تو زہرا سے رشتہ داری ہونی چاہیے۔